سورہ الاحزاب رکوع نمبر 9 تلاوت. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. سورہ الاحزاب رکوع نمبر 9 ترجمہ کنز الایمان. اے ایمان والو، ان جیسے نہ ہونا جنہوں نے موسیٰ کو ستایا تو اللہ نے اسے بری فرما دیا اس بات سے جو انہوں نے کہی، اور موسیٰ اللہ کے یہاں آبرو والا ہے. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہو، تمہارے اعمال تمہارے لیے سنوار دے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا. اور جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے اس نے بڑی کامیابی پائی. بے شک ہم نے امانت پیش فرمائی آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر، تو انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کیا اور اس سے ڈر گئے، اور آدمی نے اٹھا لی. بے شک وہ اپنی جان کو مشقت میں ڈالنے والا بڑا نادان ہے. تاکہ اللہ عذاب منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو، اور اللہ توبہ قبول فرمائے مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کی، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. سورہ الاحزاب رکوع نمبر 9 تفسیر. ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، اللہ کے پاک کلام کو بڑی عقیدت اور محبت سے سننے والے خواتین و حضرات، اس رکوع میں جو چیز بتائی گئی وہ یہ کہ لوگوں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بے حد ادب کرو. ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے حضور بے ادبی کی، موسیٰ علیہ السلام کی گستاخی کی. ان لوگوں کی طرح نہ ہونا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا ادب و احترام کرو کہ تمہارے ادب و احترام سے حضور کا دل خوش ہو جائے. ایسا کام نہ کرو کہ حضور کو رنج ہو یا حضور کے لیے ملال کا باعث ہو. یہاں پر مفسرین کرام لکھتے ہیں، حضرت صدر اللہ فاضل نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے لوگ ننگے نہاتے تھے، اور وہ مرد لوگ ننگے نہاتے تھے کٹھے. تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام حیا اور شرم کا پیکر تھے. آپ باپردہ ہو کر غسل فرماتے تھے. تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے اس فعل پر ان لوگوں نے اعتراض کیا. اعتراض کیا کہ آپ ننگے نہیں نہاتے ہیں اس لیے کہ آپ کے جسم میں کوئی بیماری ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مجھے کوئی بیماری نہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے بالکل تندرست بنایا ہے، بہت اللہ پاک نے مجھے اچھی صحت عطا کی ہے، لیکن ایک مرد کا بھی دوسرے مرد کے سامنے بے پردہ ہونا حرام ہے. سو اس لیے میں بے حیائی کا کام نہیں کرتا. یہ بے حیائی ہے، یہ فحاشی ہے، یہ عریانی ہے، اور یہ غلط بات ہے، اور میں یہ نہیں کرتا. لیکن جو اوباش قسم کے لوگ تھے اور بے ادب قسم کے لوگ تھے، انہوں نے اس بات کو ہوا دینا شروع کر دی. دن رات
موسیٰ علیہ السلام کو کچھ ہے، موسیٰ علیہ السلام بیمار ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو کچھ ہے. اللہ کے پیارے کلیم حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں بے ادبی اور گستاخی کے وہ جملے کہنے لگے. اللہ پاک کو اپنے پیارے کلیم کے لیے یوں ایسے کلمات کہنا گوارا نہ ہوا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کئی لوگوں نے عرض بھی کیا کہ حضور کسی ایک دن ایسا ہو کہ آپ کہیں کپڑے ہی بدلتے ہوں اور لوگوں کو نظر آ جائیں تاکہ یہ جو فتنہ ہے یہ بند ہو جائے. آپ نے فرمایا کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ میں حیا کے خلاف کوئی کام کروں. میں اپنے ارادے سے کبھی کوئی حیا کے خلاف کام نہیں کرتا. ایک روز حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام غسل فرمانے کے لیے دریا نیل پر گئے اور آپ نے کپڑے اپنے وہاں پر اتارے، ایک پتھر پہ رکھے اور خود آپ غسل فرمانے کے لیے دریا میں اتر گئے. ارد گرد آپ نے دیکھا کوئی بھی نہیں تھا، اس لیے آپ دریا میں غسل کے لیے تشریف لے گئے. غسل فرمانے کے بعد جب آپ باہر تشریف لائے تو اس وقت تک کچھ لوگ آ چکے تھے دریا کے کنارے. تو وہ کافی سارے لوگ تھے. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 70 تھے، بعض روایتوں میں آتا ہے 80 تھے، بعض روایتوں میں بہت مختلف تعداد ہے. تو وہ جب کپڑے اپنے لینے کے لیے کہ جلدی جلدی میں کپڑے لے لوں، کنارے پر سے ہی اپنا وجود مبارک، آپ کا جو کمر مبارک سے نیچے کا حصہ تھا وہ پانی میں ہی تھا، اور ہاتھ بڑھا کر آگے آپ کپڑے لینا چاہ رہے تھے تو پتھر آگے کو سرک گیا. پتھر جو آگے کو ہوا تو آپ ایک دم باہر نکلے کپڑوں کے لینے کے لیے. تو باہر نکلے تو پتھر اور تھوڑا سا آگے چلا، آپ اس کے پیچھے اور چلے تو پتھر چلا. اب لوگوں کی توجہ ہو گئی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بدن مبارک کی طرف، اور یہ دیکھا کہ واقعی ان کے بدن مبارک میں کوئی داغ نہیں ہے، وہ تو بے عیب بدن ہے. تو لیکن چونکہ ہوا یوں کہ اس عمل سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف بڑی ہوئی. ایک باحیا اور باشرم خاتون جس طرح اس کا اگر پردہ ذرا سا بے نقاب ہو جائے تو جس طرح اس کو ایک غیرت آتی ہے اور تکلیف ہوتی ہے، اسی طرح اللہ کے انبیاء جو ہوتے ہیں، نبی بھی، وہ نہایت باحیا اور باشرم ہوتے ہیں. اور وہی آپ کو تکلیف ہوئی کہ ایسا کیوں ہو گیا کہ میرے بدن کی طرف ان لوگوں کی نظر کیوں گئی. بس وہ جو تکلیف ہوئی، جتنے دیکھنے والے تھے ان سب کو اللہ نے اندھا کر دیا. وہ جتنے لوگ تھے ان کی آنکھیں نکل کے باہر آ گئی، باہر آنکھیں نکل کے باہر گر پڑی اور ان کے اپنے جسموں پر پھوڑے اگ گئے. اس سب کے سب کو اوپر تکلیف آئی. تو فرمایا ایسا نہ ہو کہ تم مسلمان کوئی ایسی بات کرو کہ جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تکلیف آ گئی، تو تمہارے کسی مسئلے میں، تمہاری کسی بات میں میرے محبوب کو اگر کوئی رنج پہنچ گیا تو پھر تمہارے اوپر بہت بڑی تکلیف آ جائے گی. حضور کا دکھ میں نہیں دیکھوں گا کہ برداشت کر لوں، میں حضور کے دکھ کو برداشت نہیں کروں گا. میں تمہیں بھی نہیں دیکھوں گا کہ تم نے ایسا کیا تو محبوب کا دل رنجیدہ ہوا اور محبوب نے کچھ کہا یا نہ کہا، صرف حضور کے دل رنجیدہ ہونے پر بھی تمہیں سزا مل جائے گی. یہ پورا واقعہ اس لیے سنایا گیا تاکہ امت مسلمہ کو ایسا کوئی بھی قدم اٹھانے سے باز رہنا چاہیے کہ جس سے حضور کو تکلیف ہوتی ہو. اب یہاں اس سے کتنی ساری تفسیرات اور کتنے واقعات اور کیا کیا چیزیں مراد ہوتی ہیں، اور پھر ایسا ایسا جہاں جہاں ہوا حضور کو اذیت پہنچانے والا کام جس سے ہوا اور اس کو کیا کیا سزا ملی، یہ ایک بہت بڑی لمبی تفسیرات ہیں جس کے لیے بہت بڑی تفسیرات موجود ہیں. میرے پاس اس کا وقت نہیں ہے، میں اس طرف جا نہیں سکتا. آگے اللہ پاک نے ایمان والوں سے فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہو. جب بھی کوئی بات کرو اس کو گما پھرا کے مت کرو، جو بھی بات کرنی ہو دو ٹوک سیدھی بات کیا کرو. یصلح لکم اعمالکم، تمہارے اعمال اسی سے ٹھیک ہو جائیں گے. ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہ معاف ہو گئے. ایسی بات نہ کرو کہ دوسرا کچھ اور سمجھے، تیسرا کچھ اور سمجھے، اس کی باتوں کا گنجلک بن جائے. تو یہ آیت کریمہ کچھ ایسے لوگوں کے کو بھی پیغام ہدایت دے رہی ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دین کی باتوں میں شاید کچھ چھپایا گیا ہو یا تقیہ کیا گیا ہو، تو تقیہ وغیرہ والی بات جو ہے وہ شاید ان کی بہت بڑی غلط فہمی ہے. ایسا نہیں ہے. فرمایا کھل کر بات کرنی چاہیے، اور الحمدللہ دین اسلام کے سارے مسائل کھل کر ہیں اور خوب واضح طور پر سارے احکامات موجود ہیں. اس کے بعد فرمایا گیا انا اردنا الامانۃ علی السماوات والارض، ہم نے امانت آسمانوں اور زمینوں پر نازل کی، مگر کیا ہوا؟ والجبال، پہاڑوں پر وہ امانت نازل کی،
کرنا چاہیے، فَأَبَيْنَا، انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کر دیا. پہاڑ ڈر گئے، آسمان ڈر گئے، زمینیں ڈر گئیں، اَن يَحْمِلْنَهَا، کہ ہم اس کو کیسے اٹھائیں. وَاشْفَقْنَ مِنْهَا، خوفزدہ ہو گئے، ڈر گئے. وَحَمَلَهَا الْإِنسَان، انسان نے اس امانت کو اٹھایا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں، صاحب خزائن العرفان نے اسے نقل کیا، صدر الفاضل بتاتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ اس امانت سے کیا مراد ہے، اس امانت سے جو پہاڑوں پر پیش کی گئی تو وہ ڈر گئے، آسمانوں زمینوں پر پیش کی گئی تو وہ ڈر گئے اور انہوں نے معذرت کی. انہوں نے عرض کیا مولا ہم نہیں اٹھا سکتے. وہ امانت کیا ہے؟ وہ امانت ہے طاعت اور فرائض. طاعت اور فرائض. بس جب بھی میں حکم دوں گا، جو کہوں گا وہ کرنا ہوگا، اور جو تمہارے اوپر لازمی ہوگا اسے بجا لانا ہے. جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر پیش کیا، انہی کو آسمانوں اور زمینوں اور پہاڑوں پر پیش کیا تھا کہ اگر وہ انہیں ادا کریں گے تو ثواب دیے جائیں گے، نہ ادا کریں گے تو عذاب کیے جائیں گے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا امانت سے مراد ہے نماز ادا کرنا، یہ 5 وقت کی نمازیں، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا، خانہ کعبہ کا حج کرنا، سچ بولنا، ناپ اور تول میں کمی نہ کرنا، اور لوگوں کی ودیعتوں میں عدل کرنا. اور بعض لوگوں نے یہ بھی تفسیر کی ہے کہ امانت سے مراد وہ تمام چیزیں ہیں جن کا حکم دیا گیا اور جن کی ممانعت کی گئی. حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص نے فرمایا کہ تمام اعضاء، کان، ہاتھ، پاؤں وغیرہ یہ سب امانت ہیں، اور اس کا ایمان ہی کیا جو امانت دار نہ ہو. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ امانت سے مراد لوگوں کی ودیعتیں اور عہدوں کا پورا کرنا ہے. تو ہر مومن پر فرض ہے کہ نہ کسی مومن کی خیانت کرے، نہ کافر معاہد کی، نہ قلیل میں نہ کثیر میں. اللہ تعالیٰ نے یہ امانت آیان سماوات و ارض و جبال پر پیش فرمائی. پھر ان سے فرمایا کہ کیا تم ان امانتوں کو ماں اس کی ذمہ داری کے اٹھاؤ گے؟ انہوں نے عرض کی یا اللہ اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ فرمایا اگر تم انہیں اچھی طرح ادا کرو گے تو تمہیں جزا دی جائے گی، نافرمانی کرو گے تو تمہیں عذاب کیا جائے گا. انہوں نے عرض کیا کہ نہیں اے رب کریم، ہم تیرے حکم کے مطیع ہیں، بس ہمیں نہ ثواب چاہیے نہ عذاب چاہیے، بس ہم تو تیری فرما برداری کرنا چاہتے ہیں، اور اس طرح کی امانت ہم سے نہیں اٹھائی جا سکتی. ان کے یہ عرض کرنا برائے خوف و خشیت تھا، اور امانت بطور تخییر پیش کی گئی تھی. انہیں اختیار دیا گیا تھا کہ اپنے اندر قوت اور ہمت پائیں تو اٹھا لیں ورنہ معذرت کر دیں. تو اس کا اٹھانا لازم نہیں کیا گیا تھا. اگر لازم کیا جاتا تو پھر وہ انکار نہ کرتے. تو یہ بھی فرمایا گیا. تو اللہ عز و جل نے وہ امانت حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کی. فرمایا کہ میں نے آسمانوں، زمینوں اور پہاڑوں پر پیش کی تھی، وہ نہ اٹھا سکے، کیا تو ماں اس کی ذمہ داری کو اٹھا سکے گا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے اقرار کر لیا، ہاں یا اللہ تیرے فضل و کرم سے میں اس کو اٹھاتا ہوں، تیرے فضل و کرم سے میں اس کو اٹھاتا ہوں. تو اب حضرت آدم علیہ السلام کی ذریت کے اندر کئی ایسے تھے جنہوں نے اس امانت کا سنا اور انکار کر دیا. کئیوں نے گستاخی کی، کئیوں نے ہاں میں ہاں ملائی، مگر اندر ان کے دلوں میں، ان کی روحوں کے اندر، ان کے اندر ایک انکار تھا. تو گویا کوئی منافق ہو گئے، کچھ روحیں منافق ہو گئیں، کچھ مشرک ہو گئیں، کوئی کافر ہو گئیں. تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا پھر اس لیے ہم نے آدم علیہ السلام کو اس زمین پر بھیجا تو وہ تشریف لائیں. لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ، تاکہ منافق مرد، منافق عورتیں، مشرک مرد، مشرک عورتیں وہ عذاب کے لیے الگ ہو جائیں. آدم علیہ السلام کی ذریت طیبہ سے وہ الگ ہوں اور اس زمین پر وہ الگ ہو جائیں، ایمان والے الگ ہو جائیں. وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور ایمان والے جن لوگوں نے اس امانت کو قبول کیا وہ مرد اور ایسی عورتیں وہ الگ ہو جائیں. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ اپنی بخششوں اور مہربانیاں اور رحمتیں ایمان والوں پر نازل فرمائے. تو مفسرین اکرام نے اس کی اور بھی بہت ساری تفسیرات لکھی ہیں، لیکن فی الحال کے لیے اتنا ہی. اللہ کریم حضور پاک کے وسیلہ جلیہ سے قرآن کے نور سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے.